السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یوٹیوب چینل ہے بھائیو، قرآن چینل ہے، اس میں تلاوت بھی کرتا ہوں، حدیث کا درس بھی دیتا ہوں، اس کے علاوہ مصنون دعائیں وغیرہ میں ذکر اذکار کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ثواب کی نیت سے۔ آج ہم جس حدیث کے بارے میں بات کریں گے بھائیو دوستو، وہ جماعت کی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں پر اذان ہوتی ہیں وہاں پر جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ انہی میں سے جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے، جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت سے نماز چھوڑ دیں۔ کوئی مریض ہوتا تھا جو بیماری کی وجہ سے مسجد نہ آ سکتا تھا، اس کو چھوٹ تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے لیے جو انسان جماعت مسجد میں جا کے ادا کریں۔ کہتے ہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اس میں افضلیت عطا فرمائیں گے، زیادہ فضیلت عطا فرمائیں گے اور زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہاں اگر بیماری ہے، کسی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتا، تو بعض بیمار میں 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آتے اور جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ تو اگر اس سے بھی بری حالت ہے تو آپ کو یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس پر اجر عظیم دے گا، نماز نہیں چھوڑنی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے ایسا کوئی رہبر نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے جائے۔ پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخواست کی کہ انہیں گھر میں نماز پڑھنے لینے کی رخصت دی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ مجلس نبوی سے واپس لوٹے تو حضور اقدس نے انہیں پھر بلایا اور ان سے فرمایا، کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے اگر اذان کی آواز سنتے ہیں تو۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ انہوں نے بھی دربار رسالہ میں درخواست کی کہ میں ایک نابینا آدمی ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے، نیز شہر میں موذی جانور اور درندے عموماً پھرا کرتے ہیں۔ کیا ان عذروں کی وجہ ہوتے ہوئے جماعت سے غیر حاضری کے لیے میرے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ حضرت کے حکم سے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر رخصت کیسے مل سکتی ہے؟ جماعت کے لیے مسجد ہی آیا کرو۔ یعنی ان احادیث میں ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسجد میں اذان کی آواز ہم تک پہنچتی ہے اور ہم آواز سنتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا لازمی ہے۔ اگر ہم اذان کی آواز نہیں سنتے تو اس صورت میں ہم گھر پڑھ سکتے ہیں، پر اگر نماز کی اذان سنتے ہیں اور مسجد بھی قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو ہم جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، ایک نماز گھر میں پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے۔ جب آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گے، اللہ رب العالمین ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک میں 25 درجہ المضاف ثواب عطا فرمائیں گے، ایک حدیث میں ہے کہ جس میں 27 درجہ المضاف اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ جو شخص رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح فجر تک اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین جماعت کی نماز سے ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کا عمل کرنے اور اس پہ یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ جماعت کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ شیطان جس سے جماعت کی نماز چھڑوا لے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جماعت کی نماز لازمی جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے تاکہ پھر شیطان کے جو ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں ان کا اثر نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم جماعت کی نماز چھوڑ دیں گے تو پھر شیطان کے حملے ہم پر ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کی نماز جو ہے مسجد میں جا کر اگر گھر سے وضو کر کے جائیں تو اللہ رب العالمین ہر ایک قدم پہ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ایک ایک خطا معاف فرمائیں گے، ایک ایک درجہ عطا فرمائیں گے، بلند فرمائیں گے۔ اور اگر گھر سے نہیں تو مسجد میں جا کے وضو کریں، اس کے بعد مسجد میں جائیں، تحیۃ الوضو 2 نفل مسجد کے پڑھیں اگر نفل کے ٹائم ہیں،
ورنہ پھر اگر جماعت کھڑی ہے تو وضو کر کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین، جزاک اللہ۔